اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت پہ لے جانے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے امیر کی اطاعت کرنا۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، لوگو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، وصلوا خمسکم، فرض نمازیں جو 5 ہیں ادا کرو، وصوموا شہرکم، اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، وَأَدُّوا الزَّكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اور جو تمہارے درمیان امیر بنائے گئے ہیں ان کی اطاعت کرو، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو فرائض ادا کرنا اور امیر کی اطاعت کرنا اگر مکمل ہو تو ایک شخص جنت میں پلا کھٹ کے داخل ہو سکتا ہے۔ اب امیر سے مراد کیا ہے؟ امیر سے مراد وہ حاکم ہے جو دین پر لے کر چلے، ٹھیک ہے؟ جو حاکم اللہ کے قوانین کو نافذ کرے اور دین پر لے کر چلے وہ امیر ہے، کیونکہ مسلمانوں میں بادشاہ نہیں ہوتا، امیر ہوتا ہے۔ اور امیر جو ہے وہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کے قوانین پر لے کر چلے تو پھر اس کی پیروی کرے، اس کی بات مانے، چاہے وہ بات ناگوار بھی گزر رہی ہو، ٹھیک ہے؟ البتہ اگر وہ غیر معروف بات کا حکم دے، یعنی ایسی بات جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے، اس میں اطاعت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم پر ایک ناک کٹا یا کان کٹا غلام بھی امیر بنا دیا جائے جو اللہ کی کتاب کی روشنی میں تمہاری قیادت کرے تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ ارشاد فرمایا، بات سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام ہی امیر مقرر کر دیا جائے، اگرچہ اس کا سر منقع جیسا ہی ہو، یعنی کہ وہ بظاہر جسمانی طور پر حقیر ہو، نسل اور نسب کے لحاظ سے کمتر ہو، لیکن وہ دین پر لے کر چلے تو اس کی اطاعت کرو۔ امیر کی اطاعت ہر حال میں کی جائے گی، کیونکہ امیر کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور رسول کی اطاعت اللہ رب کریم کی اطاعت ہے۔ تو جو اللہ کا دین نافذ کرنے والا امیر ہے وہ شکل و صورت میں کمتر ہو، وہ نسب میں دوسروں سے پیچھے ہو، تب بھی اس کی اطاعت کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، امیر کی اطاعت کرو اگرچہ تمہیں اس کا حکم ناپسند ہی کیوں نہ ہو، لیکن ذاتی ناپسند و ناپسند کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے حکام کے خلاف حکم ہوگا تو پھر نہیں ہوگا، کیونکہ طاعت بالمعروف کا اصول ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا جس کے سردار ایک انصاری صحابی بنائے گئے، تو کسی بات پر وہ دوسروں سے ناراض ہو گئے، تو انہوں نے صحابی نے کہا باقی صحابہ سے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری بات ماننے کا حکم نہیں دیا تھا؟ انہوں نے کہا بالکل دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کرو، لکڑیاں جلاؤ اور سارے اس میں کود جاؤ آگ لگا کر۔ تو لکڑیاں پہلے تو جمع کرنے لگے، لیکن پھر ایک صاحب نے یہ بات اٹھائی کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو دامن اسلام میں آئے تھے، تو پھر ہم کیوں آگ میں جلیں؟ اس بات پر بحث چھڑ گئی کہ آیا ایسا کیا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے تک انتظار کیا جائے؟ تو بحث کے دوران ان صحابی کا غصہ بھی اتر گیا جو ان پر سردار بنائے گئے تھے، تو انہوں نے اس بات کو رفع دفع کر دیا کہ اچھا چلو چھوڑو۔ مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں سفر کا پورا حال بیان کیا، تو یہ واقعہ بھی بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس آگ میں کود پڑتے تو ہمیشہ آگ ہی میں جلتے رہتے۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف معروف کاموں میں ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے کہ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ امیر کا حکم سنے اور اس کی اطاعت کرے، چاہے وہ حکم اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، البتہ جب تک اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے وہ امیر کی اطاعت کا پابند ہے، اور جب اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر اطاعت نہ کرے۔ تو معروف سے مراد ہوتا ہے پہچانی ہوئی چیز، یعنی کہ نیکیاں۔ تو نیکی کے کام میں چاہے وہ کام گراں گزر رہا ہو، کہ یعنی جیسے فصل کٹنے کو تیار ہے اور امیر کسی کام سے بھیج رہے ہیں، تو ایسی چیز ناگوار بھی گزرے نفس پر تو اطاعت کی جائے گی، لیکن جو چیز اسلام کے خلاف ہو اس میں اطاعت نہیں ہوگی۔ تو لیکن جس نے ایک سچے امیر کی اطاعت کی اور اپنے فرائض ادا کیے تو وہ جنت میں جائے گا۔ دیکھیں فرائض سے کہیں جان نہیں چھوٹتی، تو یہ پھر میں بات کہوں گی، میں کئی لیکچرز میں کہہ چکی ہوں، پھر عرض کروں گی کہ یہ سمجھنا کہ نمازیں پڑھے بغیر، روزے رکھے بغیر
اور زکوٰۃ ادا کیے بغیر، حج کیے بغیر، محض محبت اور نسبتوں کی بنا پر ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ خوشگمانی ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب کریم منصف بھی ہے، اللہ نے حساب بھی لینا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو ساری زندگی بات اپنے نفس کی مانتا رہا اور رحمت کی توقع اللہ سے لگائے رکھی. تو فرائض کے بغیر تو پھر معاملہ کلیئر نہیں ہوگا. جس نے فرائض ادا نہیں کیے اللہ پر سے اس کا ذمہ اٹھ گیا. چاہے تو اللہ معاف کر دے، چاہے تو اللہ سزا دے، اللہ کی مرضی ہے. لہٰذا فرائض میں کوتاہی مت کریں، خوش فہمیوں میں مبتلا مت رہیں. یہ آپ کا نفس آپ کو بہکاتا ہے. جیسے پچھلے دنوں ایک گاڑی کی بیک پر لکھا ہوا تھا میں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ میری نماز حسین ہے. میں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ میری نماز حسین ہے. سبحان اللہ. حضرت حسین رضی اللہ عنہ روزہ قیامت ہاتھ اٹھا دیں گے، اللہ جی میں مشورہ نہیں لے کر آیا تھا. 2016 میں یہ بیٹھ کر خود ہی گھڑ لی تھی اس بندے نے یہ بات. تو خدا را اس قسم کی بے وقوفیاں مت کیا کریں، اپنے فرائض میں پکے ہو جائیں. فرائض کے ساتھ کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو جنت میں جائیں گے. فرائض کے ساتھ امیر کی اطاعت کریں گے تو جنت میں جائیں گے. فرائض کے ساتھ آپ جنابت کے غسل کی پابندی کریں گے تو جنت میں جائیں گے. یعنی فرائض ہر جگہ پر قائم دائم ہے، اس سے کہیں نہیں آپ بچ سکتے. تو یہ اللہ کا قرض ہے، اس کو ادا کیجیے. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.